بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے مختلف احباب پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اللہ رب العزت سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ رب العزت انہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ رب العزت ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے۔ اللہ کریم جلد از جلد پوری انسانیت کو اس وبا سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ الحمدللہ مدینہ طیبہ کے حوالے سے مختلف خبریں ہیں کہ الحمدللہ وہ کافی اس حوالے سے محفوظ ترین مقامات میں سے ایک ہے اس وقت۔ اللہ رب العزت اسی کی برکت سے پوری انسانیت کو اور دیگر ہر جگہ پہ بھی اس وبا کا جلد سے جلد خاتمہ فرمائے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور انسان اگر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ کبھی بھی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک ایک سانس اللہ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر یہی سانس لینے میں دشواری ہو جائے تو پھر ہاسپٹلز کے اندر مختلف مشینیں لگا کر اپنے جیب سے فیسیں ادا کر کے انسان سانس لینے کی کوشش کرتا ہے، تب بھی سکون کی سانس اسے میسر نہیں ہوتی، اور وہ بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشقت کے ایک ایسا نظام قائم کر رکھا ہے کہ اسے سانس آتے جاتے کی خبر بھی نہیں ہوتی، اور اس کی زندگی کا یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے کہ جس کی ہم بسا اوقات قدر نہیں کر پاتے جیسے قدر کرنی چاہیے۔ دیگر نعمتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن اس نعمت کے حوالے سے جانے یا انجانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ عظیم نعمت کون سی ہے؟ کہ اس وقت آپ اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کی والدہ صاحبہ، آپ کے والد صاحب تشریف فرما ہوں گے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے والدین، ان کی خدمت کر کے جنت کے اندر جو مقام آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ شاید دیگر معمولات اور دیگر معاملات سے وہ مقام، وہ مرتبہ شاید آپ کو حاصل نہ ہو جو ان ماں باپ کی خدمت سے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس کے اندر بھی جو والد کے اپنے حقوق ہیں، یقیناً اس کا بھی انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اس پر بھی ہم اکثر و بیشتر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر ماں، اس کے بھی اپنے حقوق ہیں، اور ان حقوق کو پورا کرنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تلقین بھی فرمائی اور بارہا اس کی طرف توجہ بھی دلائی۔ مجھے بسا اوقات ایسے ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کافی دن پریشانی کے اندر گزر جاتے ہیں، یعنی دل میں ایک رنجیدگی ہوتی ہے، ایک اداسی کسی کیفیت ہوتی ہے۔ اور ایسی واقعات میں سے مجھے کچھ عرصہ قبل ایک ماں کی دکھ کو سننے کا موقع ملا، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ میرے لیے بیان کرنا بھی اس دوران مشکل تھا کہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے کیسے رکھوں۔ یقیناً آپ اس واقعے کو جب بھی انسان سنتا ہے تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ ماں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شاید اس لیول پہ نہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ نچلے لیول پہ ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر شاید گھروں کے اندر اپنے ماں کے ساتھ، باپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے، اور ہماری اس کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ باپ جب عمر کے ایک بڑے حصے کے اندر پہنچ جاتا ہے تو اس کی ایک انا، اس کی ایگو وہ اپنی جگہ پہ وہ بھی ہوتی ہے، اور پھر ایک جسم کی نقاہت، جسم کی کمزوری، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور اس وقت بھی وہ کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ بچے سمجھ جائیں، خوش نصیب بچے ہوتے ہیں جو اس کی ضروریات کو سمجھ جائیں، اس کو پورا کریں، اس کے پاس بیٹھیں اور دل کی بات ان کے ساتھ کریں، یقیناً وہ بھی ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اور پھر ماں تو ایک عظیم معاملہ ہے۔ ماں کا وہ منور رانا جو مشہور ایک شاعر ہیں، انہوں نے کچھ اشعار مختلف اس حوالے سے کہے ہیں، کہا کہ اے اندھیرے دیکھ لے منہ تیرا کالا ہو گیا،
ماں نے آنکھیں کھول دیں، گھر میں اجالا ہو گیا۔ والدہ بیمار ہیں تو ان کی خدمت کرتے کرتے، اور اگر ان کو صحت یابی ہو جائے تو بچوں کے لیے، خدمتگار بچوں کے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے کہ ماں نے آنکھیں کھول دیں تو گھر میں اجالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہو تو رو دیتی ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا قرض ہے، یہ ایسا قرض ہے جو میں ادا کر نہیں سکتا، میں جب تک گھر نہ لوٹوں ماں سجدے میں رہتی ہے۔ ماں کی دعائیں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ، انہیں ایک فکر رہتی ہے، بچہ جوان ہو جائے، بچہ اپنے بچوں کا باپ بن جائے، بیٹی اپنے گھر میں چلی جائے، ماں کو پھر بھی اپنے بچوں کی ایک فکر رہتی ہے اور اس کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے رہتے ہیں۔ لیکن ہم بسا اوقات اپنے بچوں کی فکر کے اندر اس طرح سے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ ہماری ماں، ہمارے والد، وہ بھی ہماری شفقت، ہمارے ادب، ہماری محبت کے منتظر ہیں۔ اور پھر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں، ماں سے اس طرح لپٹوں، ماں سے اس طرح لپٹ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں۔ اور وہ لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر والدائیں ہیں، مائیں موجود ہیں، وہ اپنے ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کر جو سکون محسوس کر سکتے ہیں، وہ بہت اونچی جاب، بڑی اونچی سیٹ، بڑے بلند و بالا مقام و مرتبے پہ بیٹھ کے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو ماں کے قدموں میں بیٹھ کر خوش نصیب اولاد کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ اور پھر وہ بڑا ہی معنی خیز اس نظم کا ایک حصہ ہے، ایک شعر ہے کہ کسی کو گھر ملا، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ تو وہ بچے کہ جو اپنے والدہ کے ساتھ رہ رہے ہوں اور جنہیں والدہ کے ساتھ رہنا نصیب ہو، وہ بڑے خوش نصیب بچے ہوا کرتے ہیں، اور ان کی خدمت کر کے انسان اس دنیا کی بھی برکتیں حاصل کرتا ہے اور آخرت کی بھی برکات حاصل کر سکتا ہے۔ میں ابھی بھی اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جس کا میں نے تذکرہ کرنا ہے، اور وہ ایسا ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ بہت ساری مائیں عمر کے اس حصے کے اندر، وہ ایک وقت ہوتا ہے کہ مائیں قربانیاں دیتی ہیں، مشقتیں کرتی ہیں، اور والد بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر جب عمر کا وہ حصہ آتا ہے کہ جب انہیں شفقت کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر ہماری آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں رہتی، اور احساس تک نہیں ہوتا، جانے انجانے میں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ساتھ رہ رہے ہوں گے، ماں کے نیکسٹ ڈور رہ رہے ہیں، اسی روڈ کے اوپر رہ رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ہے، مہینہ مہینہ گزر جاتا ہے، ایک ہی سٹی کے اندر رہتے ہوئے، ایک ہی شہر کے اندر رہتے ہوئے مہینہ گزر گیا، بسا اوقات سال سال گزر جاتے ہیں، عید پہ کہیں میسج کر دیا، فون کر دیا، آنی مم ہاؤ آر یو، آر یو اوکے، اوکے دیٹس فائن، تھینک یو ویری مچ، کوئی گفٹ کسی اہم موقع پہ بھیج دیا اور سمجھا کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا۔ اس ماں کے حال پوچھ لینا، ماں کو کچھ آپ کے گفٹس کی ضرورت تو نہیں ہوتی، ماں کو بہت زیادہ دولت انبار کی ضرورت نہیں ہوتی، اس نے سونا چاندی یہ وہ سب کچھ دیکھ رکھا ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے بچوں کی شفقت کی، بچوں کی محبت کی۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب ماں گھر سے نکلتی تھی، والد صاحب کام پہ جا رہے ہیں، تو آپ چپٹتے، اب اپنے والد سے، والدہ سے کہتے کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں، مجھ سے آپ کے بغیر رہا نہیں جائے گا۔ اور اب جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کے نکلتے ہیں، فیملی کو لے کے نکلتے ہیں، کبھی خیال آیا کہ بوڑھی ماں گھر کے اندر موجود ہیں تو میں ان سے بھی پوچھ لوں کہ اماں جی آج ہمارے ساتھ چلیں ذرا، اور کوئی کام نہیں، چلیں کہیں چل کے بیٹھ کے کچھ وقت بتاتے ہیں، کچھ کوئی چیز آپ کی پسند کی ہو وہ خرید لیتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو وہ بتائیے، اور بتانے کے بغیر بھی کچھ لمحات اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے، ان کی صحت خراب ہے، گھر کے اندر کچھ کام کاج کی کوئی ضرورت ہے کسی بھی حوالے سے، تو آپ اگر قریب رہ رہے ہیں تو ماں کے پاس جانا، ان کی خدمت کا خیال رکھنا، یہ انتہائی اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ بچیاں، وہ بچے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنی والدہ کی، والد کی خدمت نصیب ہو جائے۔ خاتون بتانے لگی کہ ان کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، بچہ کی پیدائش ہوئی، اور بچے کی پیدائش کے بعد مہینے ایک کے بعد والد کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ خاتون اپنے بچے کے ساتھ اکیلی ہیں،
اور بچے کی خدمت انہوں نے شروع کر دی، بچے کو پالنا پوسنا شروع کر دیا. رشتے بھی تھے، جوانی تھی، مختلف مواقع تھے شادی کے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کی خاطر، اپنے اس ایک بیٹے کی خاطر اپنی زندگی کو وقف کر دیا. اور اسی کی آس کے اندر انہوں نے اپنی ساری جوانی کاٹ دی، اور انہوں نے پوری کوشش کی. کہتے میں نے ہر طرح کی کوشش کی کہ بچے کو کسی قسم کی کمی نہ ہو، کبھی اسے اس بات کا احساس نہ ہو، یہ خیال نہ ہے کہ میرے باپ نہیں تھا تو کسی چیز کی کمی رہ گئی. ہر طرح کی اس کے لیے کوشش کرتے رہے. جب بچہ جوان ہو گیا تو اس کی شادی کرائی، اچھے خاندان سے ڈھونڈ کے شادی کرائی، اور ساتھ ساتھ بچے نے اپنی تعلیم بھی مکمل کر لی تھی، اچھی جاب، پیسہ، بزنس بڑھتا چلا گیا. شادی کے بعد اس کے ہاں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے، اور اس کے بعد پھر جب 4-5 سال گزرے تو کہا کہ یہ جو بیوی ہے یہ میرے سٹینڈرڈ کی نہیں ہے، اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، یہ پاکستان سے آئی ہوئی ہے اور اس کو یہاں کا کوئی اتنا احساس نہیں ہے. تو کسی بھی عذر کر کے اس کو طلاق دی اور اپنی مرضی سے شادی کر لی. شادی کی، میں نے بھی ویلکم کیا کہ چلو اب جیسے بچے کی مرضی ہے. اور اب وہاں پہ اسی گھر کے اندر اب جو نئی بہو آئی اس کے ساتھ رہنے لگے. کچھ ہی چند ایک ہفتے یا مہینہ گزرا ہوگا کہ اس کے بعد اب بیٹے نے اور بہو نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب ہمارا یہاں پہ رہنا ذرا مشکل ہے. ماں کے ساتھ اب گھر کے اندر ہماری پرائیویسی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، تو یہاں پہ ہمیں رہنا ذرا مشکل ہے، تو ہم کہیں اپنا الگ جل کے رہیں گے. ماں سے کہا کہ آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے وہ بھی مجھے دے دیجئے، اور خود بھی اس کا کمائی اور بزنس وغیرہ پھل پھول رہا تھا، ترقی ہو رہی تھی، تو اپنے الگ جگہ پہ وہ منتقل ہو گئے. اور پھر کبھی پلٹ کے انہوں نے میری خبر نہیں لی. یعنی وہ ایک بچہ کہ جس کی خاطر میں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی، جس بچے کی خاطر میں نے اپنی جوانی کو، اپنے جملہ خواہشات کو، اور اس کی خاطر میں نے اپنی زندگی کو وقف کیے رکھا، اب جب اس کی شادی ہو گئی اس کے بعد وہ اپنے گھر کے اندر منتقل ہو گیا تو اسے کبھی پلٹ کر احساس بھی نہیں ہوا. اب جب میری صحت بھی خراب بھی ہوتی ہے، کبھی کوشش بھی کرتی ہوں، یہی ایک تمنا ہوتی ہے کہ بیٹے کو دیکھ لوں، اس سے بات چیت ہو جائے، ملاقات ہو جائے، مگر وقت گزرتا جاتا ہے اور بچہ کبھی پلٹ کے نہیں آتا، اور آ بھی جائے تو جلی کٹی باتیں کر کے کہ اس مکان کا کیا بنے گا، اور اس کا کب اس کو اگر آپ بیچنا چاہیں یا کچھ اس طرح کی باتیں، وہ اسی طرح کی باتیں کر کے وہ چلا جاتا ہے، اور میرے لیے پھر اگلی ملاقات کا انتظار کرتے کرتے بڑا وقت گزر جاتا ہے. ہم بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ ایک ہی بچہ ہو تو شاید اس وجہ سے ماں کو تکلیف کا سامنا ہے، مگر میں نے یہاں پر ایسے بھی ایک خاتون کو ان کے بارے سنا کہ ان کے 11 بچے تھے، اور وہ بالکل دیوانوں کسی زندگی گزار رہی تھی. بالکل ان 11 کے 11 بچوں نے ان کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا تھا، اور ہسبینڈ کے انتقال کے بعد ان کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو چکی تھی. یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے ناظرین کرام، یہ انتہائی بڑی بد نصیبی ہے کہ انسان زندگی کی دوڑ کے اندر، ایسا تو نہیں ہے نا کہ یہ جو آج آپ کے جسم کے اندر جو جان ہے، now today you are young, you're not going to stay young forever. آج کی یہ جوانی ہمیشہ کی آپ کے جسم کے اندر وہ اس طرح سے تو نہیں دوڑنی. ایک وقت آتا ہے، وقت کا پہیہ گھومتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی تب آپ کو احساس ہوگا کہ میری ماں تھی، وہ میرا انتظار کرتی رہتی تھی، ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتی تھی، اسے میری فکر رہتی تھی، اسے میرا خیال رہتا تھا، مگر میں نے اس کی قدر نہیں کی اور اس کی خدمت نہیں کر سکا ان کی، اور ان کی دعائیں نہیں لے سکا. میں اپنے بچوں کے اپنے معاملات کے اندر مصروف رہا. آج میں منتظر ہوں کہ میرے بچے آ کے مجھ سے ملیں، میرے پاس کچھ وقت بتائیں. نہ مجھے بچوں کی طرف سے کوئی سکون مل سکا، نہ میں ماں کی دعائیں حاصل کر سکا. لیکن اس وقت حسرت کرنے کے بجائے، اور یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ اولاد کو اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے اس وقت جمع ہونے کا موقع ملے کہ جب ان کا جنازہ پڑا ہو، اور اس وقت پھر وہاں پہ آ کے آپ افسوس کا اظہار بھی کریں اور دکھ کا اظہار بھی کریں، مگر اب پچھتائے کیا ہو کہ والدین کے لیے اس دنیا کی بھاگ دوڑ کے اندر، اس دنیا کی لالچ کے اندر، ہم چاہتے جانے انجانے میں، ضروری نہیں کہ سبھی بچے وہ
ایک لالچ کے اندر ہی یا جان بوجھ کے اپنے والدین کو اگنور کر رہے ہوتے. بسا اوقات انجانے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اپنے فیملی کے اندر اپنے بچوں کے لیے اس قدر مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کو خیال ہی نہیں رہتا, آپ تھوڑی دیر رک کے سوچتے ہی نہیں کہ آپ کے والد صاحب کہ جو ساری زندگی کماتے رہے, محنت کرتے رہے, اور اب وہ اپنے گھر کے اندر ہیں, اب ان کی کوئی سوشل لائف بھی نہیں ہے, کچھ بیمار بھی رہتے ہیں, کچھ ان کو تھوڑی بہت ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا. ان کی ایگو ہے, ان کی ایک اپنی ایک انا ہے, وہ میرے سامنے کوئی ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے, کوئی بات بھی نہیں کریں گے, لیکن مجھے خود احساس ہو جائے کہ میں ابا جی کے پاس جا کے بیٹھوں, ابا جی کو احساس دلاؤں کہ ابا جی آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں. آپ نے اپنی زندگی کے اندر بڑی محنت کی, بڑی مشقتیں کی, اور میں جیسا بھی ہوں آپ نے مجھے کوئی بہت بڑے پیلیسز اور محلات نہیں بنا کے دیے, مگر آج میں جہاں پر بھی ہوں, جو بھی ہوں, اس کے اندر آپ کی محنتیں بھی شامل ہیں, آپ کی دعائیں بھی شامل ہیں. میں اپنی والدہ کے بارے سوچ لوں کہ جنہوں نے ہر طرح کے حالات کے اندر مجھے خوش رکھنے کی کوشش کی. بچپن کے اندر آپ دیکھیں نا, ایک بچہ ہے, بسا اوقات انسان کہتا ہے کہ جی میں تو اپنا سبھی کچھ کرتا رہوں. آپ وہ بچپن کے ان لمحات کو دیکھیں, سوچیں, وہ معصوم سا بچہ بیٹھا ہو اور اس کے پاس آپ دنیا بھر کے کھانے رکھ دیں اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں رکھ دیں, وہ ایک پیک کے اندر ہو تو اسے سمجھ, اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس نے کیسے کھانا ہے, کس طرح سے اس کو اپنے شکم کے اندر لے کے جانا ہے. ماں ایک قربانیاں, یعنی ہر امور کے اندر, جملہ معاملات کے اندر, اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احق بصحبتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن اخلاق کا, حسن صحبت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں. یقیناً تمام دیگر رشتے ان کی اپنی اپنی قدر ہے, اپنی اپنی اہمیت ہے, اور آپ کو ان کو بھی پامال نہیں کرنا چاہیے. ہم بسا اوقات افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. میں آج چونکہ صرف ماں باپ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو اسی پہ فوکس ہے, مگر یقیناً آپ کو دیگر رشتے ان کو بھی مینٹین رکھنا ہے, ان کا بھی خیال رکھنا ہے, لیکن اس خیال رکھنے کی دوڑ کے اندر ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی والدہ کو فراموش کر دیں, آپ اس ماں کو فراموش کر دیں کہ جن کے لیے آپ کا تھوڑا سا دکھ بھی, تھوڑا سا درد بھی ان سے دیکھا نہیں جاتا. اور بچے, اولاد, بسا اوقات وہ کیسے ہی کیوں نہ ہو, یعنی ایون وہ اپنے والدہ کے لیے تکلیف کی اور اذیت کا سبب کیوں نہ بن رہے ہوں, لیکن اس کے باوجود ماں کو ایک خیال رہتا ہے, ماں کو اپنے تمام بچوں کے لیے ایک خیال رہتا ہے. بچے, اور بسا اوقات پھر ماں وہ دو چار بچوں میں سے وہ بچے کے جو دیگر بہن بھائیوں سے ذرا نالا رہتے ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہوتی, کچھ ناراضگیاں چل رہی ہوتی ہیں, ماں بسا اوقات ان کے سامنے اس بچے کے بارے میں بات نہیں کرتی, مگر کہ یہ ناراض نہ ہوں, لیکن ان کے دل کے اندر پھر بھی اس بچے کے لیے بھی ایک دعا رہتی ہے, ایک خیال رہتا ہے کہ اب اللہ رب العزت اس کے لیے بھی آسانی کرے, اس کے لیے بھی بہتر کرے. اور اولاد کی یہ بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ ماں باپ اس بات سے ڈریں کہ انہوں نے کوئی بات کہی تو آگے سے ان کی اولاد اس پر غصہ نہ کر جائے, وہ آگے سے اونچی آواز کے اندر ناراضگی کا اظہار نہ کر جائے, وہ آگے سے اس طرح کا اس کا رویہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی بدتمیزی پہ اتر آئیں. تکلیف دے, کیونکہ والدین کے لیے تو اپنے اولاد سے والدین کو مال و دولت کی تمنا نہیں ہوتی, اور اکثر و بیشتر وہ عمر کے اس حصے کے اندر ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مال و دولت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی, بلکہ وہ حسن اخلاق ہوتے ہیں. آپ میرے بھائی, میری بہن جو اس وقت اپنے گھروں کے اندر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر آپ کے والدین حیات ہیں ضرور خود سے پوچھیں کہ آپ نے آخری بار اپنی والدہ کو, یعنی ایسا نہیں, اکثر و بیشتر ہمارے یہاں ماشاءاللہ گھروں کے اندر لوگ اپنے والدین کی قدر بھی کرتے ہیں, مگر اس کے باوجود آپ اپنا اپنا ہر شخص دیکھیں کہ کہیں اپنی والدہ یا والد کے حقوق کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو رہی ہے, جانے یا انجانے میں. کبھی ہوتا ہے کہ میں اتنا بیزی ہوں, مجھے پاس وقت ہی نہیں ہے, میں اتنا مصروف ہوں, بچوں کے ساتھ ہے, میری جاب ہے, میرا بزنس ہے, لیکن اسی بھاگ دوڑ کے اندر اگر والدہ سے بات چیت کرتے ہوئے مہینے گزر جاتے ہیں, ان کا حال احوال دریافت کیے ہوئے انسان کو وقت اتنا بیت جاتا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہوتا, اور ادھر ماں منتظر ہوتی ہے, والدہ کو انتظار ہوتا ہے کہ بچے کا
اس کے اہل خانہ کا، بچوں کا کوئی خبر آ جائے، کوئی ان سے ملاقات کی کوئی سبیل نکل آئے، تو یہ تمام چیزیں اپنی دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، اور اس کے ساتھ ہی اگلا جو حکم ہے وہ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اس کے سوا کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، بہت ہی اچھا عمل ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مگر ماں کا دل دکھا کے یہ عبادات بھی شرف قبولیت نہیں پایا کرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يقبل اللہ لہ صرفا ولا عدلا، اگر کبھی خدا نخواستہ والدین کی طرف سے کوئی زیادتی ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان سے بھی کچھ نہ کچھ خطا ہو سکتی ہے، سرزد ہو سکتی ہے۔ آپ اپنی کوشش یہ رکھیں کہ شرعی امور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو بالکل ہی ان کی سچویشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، مگر عمومی طور پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آ کے، اپنے فیملی کے معاملات کے اندر آ کے اپنے والدین سے بدگمانیاں دلوں کے اندر پیدا کر کے ان کے لیے اذیت کا باعث بننا، یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے۔ یہ انسان کو آخرت کا عذاب اور آخرت کی سزا وہ تو ہے ہی، اس دنیا کے اندر بھی ایک وقت ایسا آتا ہے، یہ ان گناہوں میں سے ہے۔ دیکھیں عقوق الوالدین، یعنی والدین کی نافرمانی اور ان کی دل آزاری، یہ ایک ایسا گناہ ہے اور ان گناہوں میں سے ہے کہ اکثر و بیشتر اس کا انجام اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت انسان کو عطا کر دیتا ہے۔ ابھی اسے احساس نہیں ہے، مگر جب اس کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو ایسی پکڑ آتی ہے کہ انسان بے بس ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ صحابی رسول جن کا واقعہ ہے کہ بالکل وقت آخر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور کتنے بڑی شان، کتنی بڑی عظمت ہوتی ہے ایک صحابی کی، لیکن آخری وقت ہے، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ چاہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھیں لیکن کلمہ زبان سے ادا نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فلاں غلام کا آخری وقت ہے، وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر ان کی زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تشریف لے جاتے ہیں اور یہی سوال فرماتے ہیں کہ کیا ان کی والدہ ان سے خوش ہیں، کیا ان کی ماں ان سے راضی ہیں؟ اندازہ کریں دیگر عبادات، یقیناً وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی زندگیوں کا حصہ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر تو دیگر عبادات بھی نہیں ہوتی، اور اوپر سے پھر والدین کی نافرمانی بھی ہم اپنے گلے کے اندر ڈال لیں اور ان کی دل آزاری بھی ڈال لیں، تو یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ والدہ نے جب تک معاف نہ کیا، بیٹے کی زبان سے کلمہ تک جاری نہ ہوا، اور جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر والدہ نے معاف کیا تو بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہ کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ناظرین کرام، دنیا کے اندر وہ عظیم نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، ان میں سے والدہ ایسی نعمت ہے، والدین ایسی نعمت ہیں کہ ہمیں احساس ضرور ہوتا ہے ان کی اگر ناقدری کی جائے، ان کا اگر دل دکھایا جائے، ان کی نافرمانیاں کی جائیں، ان کے لیے اذیت، ان کی بددعائیں لی جائیں، ابھی تو شاید اس طرح نہ ہو، لیکن وقت کے اندر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ جب احساس ہوتا ہے مگر اس وقت والدین موجود نہیں ہوتے، اور اس وقت انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہی جو عذاب ہوتا ہے اس کے اپنے دل اور اپنے ضمیر کی طرف سے، وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔